ویلکم بیک جاگو دنیا. امید ہے ہم آپ کو جگا رہے ہیں کسی نہ کسی سطح پہ, خاص طور پہ اس وقت بلوچستان کے حوالے سے. بتائیے کتنا پاورفل ہے امریکہ. دیکھیے آپ نے خود ہی تو کہہ دیا کہ جب ہم اپنا کاسا لے کے ان کے پاس بھیک مانگنے جائیں گے تو جواب میں وہ ہمیں بتائیں گے ہمیں جینا کیسے ہے, ہمیں سانس کیسے لینی ہے. ہر چیز یہ ملک آج اس طرح چل رہا ہے جیسے ایک کارخانہ کوئی لگاتا ہے بہت بڑا, اور وہ جب اس سے نہیں چل پاتا کسی وجہ سے, میل ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے, تو وہ ٹھیکے پہ دے دیتا ہے. ہم نے اپنا ملک جو ہے وہ ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. بالکل دیا, چاہے وہ ہالبروک صاحب ہیں, چاہے وہ ملی بینڈ ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہیں, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ ہو رہا ہے. اور ہماری لیڈرشپ جو ہے اور ہماری حکمران جو ہیں وہ اس وقت عوام سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں. بے شک نہ ان کا کوئی کنسرن ہے. آپ مجھے بتائیے, میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ کوئی ذمہ دار آدمی اس حکومت کا آج اتنا پریشان ہے بلوچستان کی وجہ سے؟ نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ. آئی ڈونٹ نو اینی بڈی جو کہ اس بات کو وہ اہمیت دے رہا ہے جو دینی چاہیے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان کی کال سنتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں؟ جی میں ثنا بول رہی ہوں. ثنا کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ لاہور سے. اچھا جی ثنا, کیا کہنا چاہتی ہیں آج آپ؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کو ایک آزاد صوبے کی حیثیت حاصل ہے, لیکن بہاولپور صوبے کو ایک ڈکٹیٹر نے ہی اپنے ایک آرڈر کے تحت اس کا انفرادیت ختم کر دی تھی, اس کو پنجاب میں مرج کر دیا. تو اب جو ہے اگر کہیں بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کا ازالہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی بیس کو دیکھا جائے وہ کیا ہے. بلوچستان کے عوام جو ہے محرومی کا شکار ہے, وہ صرف اس لیے ہے کہ ان کا اتنا بڑا صوبہ ہے. اگر کوئی شخص کسی کو کوئی کام پڑتا ہے تو وہ ایک ریموٹ ایریا سے وہاں تک جانا, کوئٹہ تک, اور ادھر اس کے پہنچنا ایک عذاب ہے اس کے لیے. لیکن اس بیچارے کو اپنے جو کام جو ہے وہ کروا نہیں سکتا ہے. میرا یہ آپ کے سے ریکویسٹ ہے کہ اگر بلوچستان کو چھوٹے صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے, عوام کی ضروریات کے لیے انہیں کہیں دور نہ جانا پڑے, اپنے مسئلوں کے لیے جو ہے انصاف انہیں دروازے پہ مل جائے, تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک ان کی فرسٹریشن کا ازالہ ہو سکتا ہے. لیکن فار ایگزامپل ایک ثنا, مجھے آپ سے بھی میں یہ پوچھتی ہوں, سلیم بخاری صاحب سے بھی میں یہ پوچھتی ہوں, ایک مثال گیس کی ہے. ہم نے جو بلوچستان کے ریسورسز استعمال کیے ہیں, پورے ملک نے استعمال کیے ہیں, اور جواب میں ہم نے بلوچستان کو کیا دیا ہے ان کے ریسورسز استعمال کر کے. چھوٹا صوبہ ہوتا یا بڑا صوبہ ہوتا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے سلیم صاحب؟ دیکھیے یہ تو آپ نے بہت معمولی بات کی طرف اشارہ کیا. وہ گیس جو وہاں سے نکلتی تھی خود وہاں کے عوام کے استعمال کے لیے 29 سال بعد پہلی دفعہ کسی کے گھر میں پہنچی. 29 سال تک ہم استعمال کرتے رہے, لیکن سوئی گیس کسی کو بلوچستان میں اویلیبل نہیں تھی. ایک بات. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ سے جو چیز ویلیویبل نکل رہی ہے اس کے اوپر پہلا رائٹ وہاں کے لوکلز کا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی تھی, اور دوسرا جو بات انہوں نے کی چھوٹے صوبے کرنے کی اور بلوچستان کرنے کی, خدا کے لیے ہمارے ملک میں جو رواج ہے, ہم یہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ پہلے ہی افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. ایک وزیروں کی موج جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے, اسی طرح یہاں پنجاب میں ہے. آگے ایک اور صوبہ بن جائے گا اللہ کے فضل سے, وہاں کا ایکسپینڈیچر جو ہے جس کو نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کہہ رہے ہیں, ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. جس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اس کا علاج یہ ہے کہ لوگوں کے کام ہونے کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ادارے ہیں, نادرا ہے اس کا آفس ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے, تو صوبے میں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اگر اس کو انشور کریں تو ہر کام آپ کا وہاں ہوگا. مسئلہ یہ کہ سب سے لوئسٹ رنگ پہ ایٹ ٹاؤن کاؤنسل لیول پہ our government starts failing. Yeah, that's it. جو کہ بنیاد ہے جس پر پورا سسٹم کھڑا ہونا چاہیے. میں تو کب سے ہی التجا کر رہی ہوں, کب سے نہیں ایکچولی میری یہ نہیں التجا ہے, کراچی سے صرف کر رہی ہوں, لیکن I was thinking a lot کہ اگر اسٹوڈنٹ یونینز کو مضبوط کیا جائے صوبوں میں, بنیادی نرسری ہے, اسٹوڈنٹ یونینز کو آپ مضبوط کریں اس طرح کے, نہیں طرح ہنگامی حالات میں ہمارے جماعتی اسٹوڈنٹس آگے بس گرا دیتے ہیں اور وہ ڈنڈے مارتے ہیں اور ڈرا دیتے ہیں. لیکن سیولائز طریقے سے, پڑھے لکھے طریقے سے اسٹوڈنٹ یونینز بنے تاکہ اس میں سے ایک نئی لیڈرشپ لوکل گورنمنٹ میں آئے, ٹاؤن کاؤنسل لیول پہ آئے, اور ایک لیڈر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے earns his vote. انشاءاللہ ایسا میری یہی امید ہے اس ملک کے لیے. ایک اور کالر موجود ہے, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بول رہے ہیں؟ میں احسان بات کر رہا ہوں جی, کراچی سے. جی احسان صاحب, کیسا موسم ہے کراچی میں؟
کراچی کا موسم تو جی بڑا اللہ کا کرم ہے کہ بڑا لولی ہے. واہ کیا بات ہے, لاہور کا بھی بڑا لولی ہے. بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس میں بخاری صاحب کے لیے ریکارڈنگ تھوڑا سا درست کرنا چاہتا ہوں کہ بخاری صاحب بلوچستان میں جتنے بھی سردار ہیں وہاں سے جو خزانے نکل رہے, جو معدنیات نکل رہی ہیں یا گیسز نکل رہی ہیں, وہ بیک ڈور چینل سے, جس کو آپ کہتے ہیں رشوت یا کچھ بھی, اس کے نام پر وہ عوام کے اپنے 100 آدمی انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ انہوں نے سوئی گیس کے کھاتے میں ڈالے ہوتے ہیں اور وہ کروڑوں روپے لے رہے. کبھی آپ نے یہ چیک کیا کہ ایک سردار کے پاس 20 30 لینڈ کروزرز جن کی مالیت اربوں کی, کروڑوں روپے کی ہے, کہاں سے آ گئی؟ کہ ان کا ایک ہاری تو بیچارہ بھوکا ننگا ہے اور وہ اس کو دے رہے 1000 روپے اور سوئی گیس سے وہ اس کے نام پہ لے رہے 10,000 روپیہ. تو اس کو بھی آپ نے کب جسٹیفائی کیا؟ ہماری جو سی وہاں کی غربت ہے اس کا صرف ایک ہی ہے کہ وہاں کا سردار, اگر سردار صحیح ہوگا تو اس کی جو رعایا ہے وہ بھی صحیح ہوگی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہیں بھی سرداری سسٹم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولا ہے. اچھا بالکل, میں تو واقعی میں ہاں آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, آپ دیکھ لیجیے. میں نے تو یہ کہا کہ یہ سردار جو ہے کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو, کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہاں ایجوکیشن آئے. اگر آپ کو یاد ہو, سرداری سسٹم تو ایک چلتی پھرتی لعنت ہمارے ملک میں ہے, وہ اس کو تو ختم ہونا چاہیے. میں نے تو کبھی اس کے لیے آرگو کیا ہی نہیں کہ فیوڈلزم ان جنرل اٹس اے لیگیسی آف دا سیم. جس بات کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ رائٹس لوگوں کو صرف اس وقت ملیں گے جب آپ ان کو خود مختاری دیں گے, جب ان کے فیصلے ان کے لوگ جو ان کے الیکٹڈ ہیں وہ کرنے لگیں گے. یہ ایکسپیریمنٹ کرنے سے ہماری حکومتیں اور ہمارے حکمران اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ ایمپاور ہو جائیں گے. آپ بات سمجھ رہی ہیں؟ اس سے ان کو ڈر لگتا ہے, دہشت آتی ہے اس بات سے انہیں. لیکن بلوچستان کے لوگوں کی رائے تک پہنچنا بھی تو ایک بہت کمپلیکس رستہ ہے. کسی نے کوشش کی آج تک؟ دیکھیے ہم نے کیا غلطی کی, پولیٹیکل معاملہ تھا کراچی کا, ہم نے ایڈمنسٹریٹولی حل کرنے کی کوشش کی. آج کہاں کھڑے ہیں؟ ایسٹ پاکستان کا بنگالیوں کا مسئلہ پولیٹیکل تھا, ہم نے ایڈمنسٹریٹولی طے کیا, کہاں کھڑے ہیں؟ ہم یہی غلطی بلوچستان میں کر رہے ہیں. بلوچستان میں اگر انہوں نے کہا کہ ہم 14 اگست نہیں منانے دیں گے تو جواباً ہر ایک گھر کے سامنے ایف سی کھڑی کر دی گئی. آپ کا خیال ہے اس سے مسئلہ حل ہوا؟ وقتی طور پر تو کچھ نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد کیا ہو رہا ہے ایف سی کے ساتھ وہ ذرا پڑھ کے دیکھ لیجئے. جبر کے ساتھ آپ کسی کو رول نہیں کر سکتے, یہ وقت آ گیا ہے. لیکن جب میں لوگوں کو ملتی ہوں, بلوچستان کی عوام, عام آدمی, غریب آدمی یا لڑکیوں سے ملتی ہوں, ایک غصہ, ایک نفرت اگل رہا ہے ان میں. کچھ جو ان کو بتایا جا رہا ہے, سکھلایا جا رہا ہے, کچھ خود وہ مشاہدہ کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خود بھی نظر آتا ہے کہ بھئی دوسرے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے صوبے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو تعلیم, میں تو ہمیشہ کہتی ہوں تعلیم ہی جڑ ہے, ہر چیز کا جڑ ہے تعلیم. اور جس صوبے میں سب سے کم تعلیم ہے, ظاہری بات ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ کنٹرول کر سکیں گے پروپیگنڈا کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ سرداری سسٹم پنپ رہا ہے, یہی وجہ ہے کہ وہاں ان پاپولر لیڈرز جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں. جو ہی وہاں ایجوکیشن آئے گی, اویئرنیس آئے گی, جو ہی وہ اپنے مسائل کا ادراک حاصل کر کے اس کو حل کرنے کی جدوجہد کریں گے, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور دعا یہی ہے کہ آپ لوگ جاگیں, ہم سب جاگیں, اٹھیں. اور میرے خیال میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے اندر صوبائی تعصب, نفرت نہ اگلنے دے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگ کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ کوئی پاکستانی کسی اور پاکستانی کے خلاف دل میں اس کی مذہب, اس کی ایتھنیسٹی, اس کے بیک گراؤنڈ, اس کی قوم کی وجہ سے نفرت نہ آنے دے. اور ہم آپس میں صبر دکھائیں, محبت دکھائیں, یکجہتی دکھائیں. یہی راستہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے چکر میں اور ان لوگوں کے ایجنڈا. تھوڑا سا اضافہ میں کر دوں اگر آپ کے, اب ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. فاسٹسٹ وی کم بیک ٹو دس ٹریک دا بیٹر اٹ از. جتنا ٹائم گزرے گا بربادی اور تباہی کا والیوم اور اس کی کوانٹٹی بڑھے گی. تھینک یو سلیم بخاری صاحب, اور امید ہے کہ آپ کی باتوں سے کچھ اثر پڑا ہو. آئی ایکچولی ڈونٹ نو ان باتوں کا فائدہ کیا ہے, صرف یہ کہ شاید اگر ہمارے دل کے دروازے اور دماغ کے دروازے تھوڑے سے کھل جائیں تو ہو سکتا ہے اگلا قدم یہ ہو کہ ہم نے کیا قدم لینا ہے, کہ عمل کیا کرنا ہے اس سے. Awareness is our responsibility, your responsibility. اچھا, ٹو چیئر یو اپ آن اے لائٹر نوٹ, بریک سے واپس آ کے ہمارا ایک نیا رمضان اسپیشل کا سیگمنٹ ہے, کھاتے پیتے رمضان اسپیشل.